محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما رب زدني علما. أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. یا الہی میری یہ تمنا ہے، یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے اور منہ میں زبان رہے تو میری لب پہ تیرا قرآن رہے. صدق اللہ العظیم و مولانا العظیم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، گن بخش اور ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام ہو آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر. میرے محترم عزیز بھائیوں، پچھلے 2-3 جمعوں سے میں آپ کے سامنے شان صحابہ کے حوالہ سے گفتگو کر رہا ہوں. عظمت صحابہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے کی طرف لگا ہوا ہوں کہ بھائیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان، مقام، رفت، ان کے رتبے کا پتہ چل جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح اسلام دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اور اسلام صحابہ کرام کی قربانیوں سے کس طرح پروان چڑھا. تو اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے جمعۃ المبارک کے اندر میں عظمت صحابہ کے عنوان پر قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی موضوع کے اوپر ہی انشاءاللہ صحابہ کرام کی شان کے اوپر قرآن مجید میں سے صحابہ کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ان آیات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن آیات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کیا ہے اور کوئی بھی رافضی ان آیات کا انکار انشاءاللہ نہیں کر سکتا.
تو اسی حوالے سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنتی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور یہ دعویٰ ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں کیا اعلان فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ حکم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ، اور تم کو آگ کے کنارے پر، تم آگ کے کنارے، آگ کے گڑھے کے اوپر کھڑے تھے۔ اللہ کہتا ہے تم جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے اور ہم نے تمہیں جہنم کے کنارے، آگ کے گڑھے کے کنارے سے محفوظ کیا۔ ہم نے تمہیں اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کر کے تم کو جہنم کے کنارے سے آزاد کیا، آگ کے گڑھے کے کنارے سے تم کو آزاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں خود اعلان فرما رہے ہیں۔ اس آیت سے میں نے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے۔ لیکن یہاں پہ رافضی کیا کہتا ہے؟ رافضی یہ کہتا ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں نہیں، یہ آیت تو صرف اہل بیت کے بارے میں ہے۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ رافضی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سارے کے سارے شامل نہیں، اس آیت میں صحابہ کرام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ کہتا ہے اس آیت میں صرف اور صرف اہل بیت ہی شامل ہیں۔ وہ اہل بیت کس کو مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے اہل بیت میں صرف اور صرف جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہی لوگ شامل ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں آگ کے گڑھے سے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم کھڑے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے میں نے تمہیں نکالا ہے، وہاں سے تمہیں میں نے نجات دلائی ہے۔ تو ذرا یہاں پہ مسئلے کو سمجھیے کہ رافضی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ آیت صحابہ کے بارے میں نہیں، یہ صرف اور صرف آیت ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ دوسرے صحابہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، اس آیت کے حقدار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی تو صحابہ کرام کو اس آیت کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اس آیت کے اندر اعلان فرما رہے ہیں۔ ذرا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے، جب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، ایمان کے اندر دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، تو اس وقت جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، ہر بچہ ہی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کے اوپر پہ جو ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔
اس کی پیدائش کے بعد، اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کا والدین، اس کا کنبہ قبیلہ، اس کا خاندان جو ہے اس کو عیسائی بناتا ہے، یہودی بناتا ہے، جو بھی آگے بناتا ہے اس کا ماں باپ، اس کا خاندان بناتا ہے۔ لیکن بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کس کا مرضی گھرانہ کیوں نہ ہو۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ تو فطرت اسلام پہ ہیں، اور جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہی اسلامی گھرانے میں ہوئی ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باپ ہیں، ختیجہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں ہیں، اور پرورش پانے والی گود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارکہ ہے۔ اور جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب پیدا ہوئی تو میرے آقا کے گھرانے میں پیدا ہوئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پیدا ہوئی، تو یہ بھی بچپن سے ہی ان کی پیدائش ہوئی تو اسلام پہ پیدائش ہوئی، فطرت اسلام میں پیدا ہوئی۔ تو پھر مجھے بتائیے ذرا سچے دل سے، ایمان سے فیصلہ کیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو جہنم کے آگ کے گڑھے کے اوپر کھڑے تھے وہاں سے ان کو بچایا، لیکن رافضی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، صحابہ کے بارے میں نہیں نازل ہوئی۔ تو بات کو سمجھیے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبھی تو بچپن سے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اس آیت کے مصداق، اس آیت کے حقدار کیسے ٹھہرے؟ یہ تو جہنم کے کنارے پہ گڑھے پہ کھڑے ہی نہیں تھے، یہ تو شروع سے ہی دائرہ اسلام میں تھے اور دائرہ اسلام کے اندر ہی رہے، ان کی پرورش ہی دین اسلام کے گھرانوں میں ہوئی۔ لیکن صحابہ کرام، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر صحابہ بلکہ یہ سارے صحابہ بعد میں اسلام لے کے آئے، پہلے کفر کی حالت میں تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ میں نے تم کو جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے سے آزاد کیا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ ذرا دوسرا میں کام سنیے، اللہ تبارک و تعالی آگے قرآن مجید کے اندر دوسری آیت میں فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں اے ایمان والو، میں تم سے راضی ہو گیا جب تم اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، میں تمہارے اس ماجرے کو، اس معاملے کو دیکھ کر میں تم پہ راضی ہو گیا، اور میں نے تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی تھا ان کو جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، میں تمہارے دلوں میں جو بھی چھپا ہوا تھا سب کچھ میں جانتا تھا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ایک تو رضا کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تم پہ راضی ہو گیا، اور دوسری خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے بدر کی فتح کی خوشخبری دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی موجود تھا سب کو جانتا تھا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے تو کلمہ اوپر سے پڑھا تھا، اندر سے تو نہیں پڑھا تھا، جیسا کہ
ایک جگہ پہ میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ کہتا جناب خطیبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے کہا ان کا نکاح تو جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ کہتا کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ میں نے کہا ہمارا مطالبہ یہ نہیں، ہمارا جھگڑا یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے یا کہ نہیں، اس وقت ہمارا اختلاف نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت اس کے خلاف کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، نہ ہی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی اس وقت اختلاف رکھتا تھا۔ بلکہ اختلاف کب پیدا ہوا؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ابو طالب نے ماننے سے انکار کیا تو تب ہی اختلاف پیدا ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبوت سے، رسالت کے اعلان سے پہلے ہوا تھا، بعد میں نہیں ہوا تھا۔ نکاح تو پہلے ہوا تھا، پہلے تو کوئی لڑائی، کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی اختلاف تھا ہی نہیں۔ تو کہتا نہیں اس نے تو اندر اندر سے کلمہ پڑھا ہوگا، بظاہر اس نے نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، لیکن اندر اندر سے کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتا کہ اس نے اندر اندر سے کلمہ پڑھا تھا؟ دل میں پڑھا تھا لیکن ظاہری طور پہ نہیں اس نے ظاہر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعلان فرما رہے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی بھی دلوں کے بید، دلوں کے راز کوئی بھی نہیں جانتا، صرف میں ہی ہوں جو کہ دلوں کے غیب کے علم کو جاننے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کی خبریں جاننے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی علم الغیب کی خبریں جانتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر غیب کی خبریں جانتے تھے تو اپنی بیوی جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بدنامی کیوں لگنے دی؟ جب ہار گم ہوا تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہار تو اونٹنی کے نیچے ہی پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دلوں کے بید، دلوں کی جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ لوگوں صحابہ کرام سے پیار کیا کرو، صحابہ کرام سے محبت کیا کرو، اہل بیت سے محبت کیا کرو، نبی کے گھرانے سے پیار کیا کرو۔ ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی مٹی بھی جو ہے وہ بھی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی مٹی بھی جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس بیت کے وقت جب بیت رضوان ہوئی تو اس بیت کے اندر کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھی؟ جو آیت کریمہ میں نے بیان کی ہے بیت کے حوالے سے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا کہ اے بیت کرنے والے صحابہ کرام میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں، تو کیا اس بیت میں جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھی؟ نہیں تھی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے؟ نہیں تھے۔ یہ آیت کن صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، نہ کہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن رافضی کیا کہتا ہے؟ رافضی تو ان آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ آیتیں تو اہل بیت کے لیے صرف نازل ہوئی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان آیتوں کے حقدار نہیں ہیں، ان آیتوں کے مصداق نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا قرآن بار بار ان باتوں کی گواہی دے رہا ہے کہ ان آیتوں کا اصل حقدار میرے صحابہ کرام، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہیں، میں نے خود ان کی گواہی دی ہے۔ آئیے ذرا آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مقام پر اعلان فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں بدر کے میدان میں جو لڑائی ہوئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے، بدری صحابیوں کا ان کا ذکر ہوا ہے، انصار اور مہاجرین کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ان ہجرت کرنے والوں کے ساتھ بھی راضی ہو گیا، جنہوں نے ہجرت کی میں ان کے ساتھ بھی راضی ہوں۔ اللہ ہجرت کرنے والے انصار اور مہاجرین کے بھی اوپر راضی ہے۔ ہجرت کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی یا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت میں بھی آگے ہیں۔ ہجرت میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے بارے میں رافضی کیا کہتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فداق جو ہے وہ نہیں دیا، اس کا حق جو ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے، بدر کی جنگ کے اندر شریک ہوئے، اس جنگ کے بعد میں نے ان کے سبھی گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج کے بعد یہ بدر کے اندر شریک ہونے والے جتنے بھی صحابی ہیں، آج کے بعد یہ جو مرضی کرتے رہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی باغ فداق کا رولا پا کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی باغ فداق نہیں دیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مارا ہے۔ یہ جتنا مرضی پیٹتا رہے، تڑپتا رہے، کیچڑ اچھالتے رہیں، جب میرے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی خود گارنٹیاں دے دی ہیں، جناب ابو بکر صدیق کو جنتی کہہ دیا، جناب عمر بن خطاب کو جنتی کہہ دیا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہہ دیا، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک کے اوپر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان کیا تو جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اشفیوں کی تھیلی دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تھیلی کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے عثمان ما ذرہ عثمان، اے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی گارنٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ آئیے ذرا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جن کے دلوں میں یہ مغالطہ ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ اہل حدیث جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر ہیں، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے۔ ہاں میں نہیں مانتا، ویسے نہیں مانتا جیسے تو مانتا ہے، میں ویسا مانتا ہوں جیسا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، جیسے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ میں مشکل کے شاہ علی کو نہیں مانتا، میں مشکل کا شاہ حاجت روا اللہ تبارک و تعالی کو مانتا ہوں، لیکن تو کہتا ہے یا علی مدد، لیکن میں صرف اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ آئیے ذرا میں کہتا ہوں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے پیغمبر کی آنکھوں کا نور ہیں، میرے پیغمبر کی آنکھوں کا تارا ہیں، اور اہل حدیثوں کے دل کا سکون اور قرار ہیں۔ آئیے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ڈیوٹی ایک مہم کے اوپر لگائی، میرے ذمہ ایک کام لگایا، اے علی اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو، چند صحابہ کرام کو لے لیں،
اور ایک جگہ پہ چلے جائیں، میں آپ کے ذمہ کام میں لگا رہا ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے ساتھ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جناب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی روضہ خاک کے مقام پر پہنچو، وہاں پہ آپ کو ایک عورت اونٹ کے اوپر سوار ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے، وہاں پہ پہنچو اور اس عورت سے وہ لیٹر وہ خط لے کے آؤ۔ یہ روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 ساتھیوں کو ساتھ لیتے ہیں، گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، گھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ پہنچتے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ واقعہ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہاں پہ ایک عورت موجود تھی، اور وہ جو عورت تھی وہ اونٹ کے اوپر سوار تھی، اور جگہ بھی وہی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی۔ وہاں پہ پہنچتے ہیں، عورت کو مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں عورت رک جا۔ عورت رک جاتی ہے۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عورت تیرے پاس ایک خط ہے، وہ نکال کے ہمیں دے دو۔ عورت انکار کہتی ہے، عورت کہتی ہے میرے پاس تو کوئی خط ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ کو کسی نے جھوٹ کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھیجنے والا جو ہے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ ادا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے جس پیغمبر نے بھیجا ہے، جس سونے نے بھیجا ہے، مجھے اس نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ سبھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جگہ بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، اور جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوگی، اور واقعتاً ہی آپ اے عورت تو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ میرا پیغمبر جھوٹ بولے؟ تو جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ عورت نہ مانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکی دی اے عورت اگر تو نے خط نہ دیا تو تیرے کپڑے اتار کر تیری تلاشی لی جائے گی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دھمکی دی تو فوری طور پہ اس عورت نے اپنے بالوں کی مینڈی سے بال جو ہے جس کو گت کہتے ہیں بنائی ہوئی تھی اس سے نکال کر کے خط حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اس خط کا عنوان جو تھا، اس خط کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی لڑائی کی تیاری میں مصروف تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ اس ہماری مہم کی خبر جو ہے، اس ہماری تیاری کی خبر جو ہے مشرکین کو نہ دینا، تاکہ جب ہم ان پہ اوپر اچانک حملہ آور ہوں گے، اچانک میدان میں نکلیں گے تو ان کے اوپر رعب طاری ہو جائے گا، تو شاید اسی رعب کے ساتھ ہی وہ جو ہے میدان کا بدر خالی کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی پوری ہوئی۔ تو یہ خبر جو تھی جناب سید حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری چھپی یہ خط، یہ لیٹر لکھ کر کے اس عورت کے حوالے کیا تھا کہ جاؤ جا کر کے یہ مشرکین مکہ کے حوالے کر دو، ان کو خبر دے دو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر کے بہت تیاری کے ساتھ آپ پہ چڑھاؤ کرنے والا ہے۔ اس طرح کے راز جو تھے اس نے اس خط کے اندر لکھ کر کے مشرکین مکہ کو بھیجے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خط منگوایا تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، پوچھا ہے بلتہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو جناب حضرت ابو بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں عجلت سے کام نہ لینا،
میرے بارے میں ذرا جلدی فیصلہ نہ کرنا، میرے بارے میں فیصلہ تاخیر کے اندر کرنا، پہلے میری بات کو سن لینا اچھے طریقے سے، پھر فیصلہ کرنا، جو بھی فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہوگا، قبول ہوگا۔ ابی بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرا مقصد کفر کو خبریں پہچانا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے وہاں پہ قریش کے ساتھ اپنی رہائش کو اختیار کر لیا تھا، لیکن میں ہجرت کر کے یہاں آپ کے پاس تشریف لے آیا ہوں، وہاں پہ میری بیوی میرے بچے وہاں پہ موجود ہیں، لیکن میرے وہاں پہ کوئی رشتہ دار تعلقات نہیں ہیں۔ تو میرا مقصد، میرا اصل مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ جناب ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کے رشتہ دار ان کی حفاظت تو کر لیں گے، لیکن میرے بیوی بچوں کی حفاظت وہاں پہ کوئی نہیں کرے گا۔ میرا اصل کے اندر مقصد یہ تھا کہ میرے اس خط بھیجنے کی وجہ سے ان کے اوپر احسان ہو جائے گا، میرے اس احسان کے اثر کی وجہ سے وہ لوگ میری بیوی میرے بچوں کا خیال کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، میرا مقصد یہی تھا۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فوری طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی اس کی تلوار کے ساتھ گردن قلم کر دیتا ہوں، کیونکہ اس نے ہمارے راز فاش کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر ٹھہر جا، یہ وہ صحابی ہے جو بدر کے اندر شریک ہوا تھا، یہ تو بدری صحابی ہے، بدر کے میدان میں اس نے جنگ لڑی تھی، تو اس بدریوں کے متعلق میرے اللہ نے خود معافی کا اعلان کر دیا ہے، معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ اے عمر ہم اس کی گردن نہیں اتار سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اعلان کیا ہے معافی کا۔ جاسوسی کی سزا آج بھی قتل ہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جاسوسی کی سزا تھی وہ قتل ہی مقرر کی تھی، لیکن یہ بدری صحابی ہیں، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا تھا۔ بدریوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کی آیت نازل کر دی تھی، اس لیے میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ آئیے ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ذرا ایک اور واقعہ سنیے، اور یہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کا اعلان کیا کہ میں صبح ایک بندے کو جھنڈا عطا کرنے والا ہوں۔ یہ خیبر کی لڑائی کا واقعہ ہے کہ جب خیبر کی لڑائی ہوئی تو اس کی فتح کے لیے اس کا امیر جو مقرر کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جھنڈے کی بات آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں صبح ایک بندے کو، ایک شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے۔ اب ساری رات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سوچتے ہیں، سوچوں کے اندر غم ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسا خوش نصیب کون انسان ہوگا جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے جھنڈا عطا کریں گے اور اس کے ہاتھ میں اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ تو صبح ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی تمنا تھی کہ جھنڈا مجھے ملے، میرے ہاتھ میں تھمایا جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح ہوتی ہے تو آواز لگاتے ہیں کہ علی کدھر ہے، علی کو بلاؤ، علی نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں خراب ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ غار کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ علی کو بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ سے تھوک لعاب نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ فی الفور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کبھی بیماری آئی ہی نہیں، جیسے کبھی آنکھیں خراب ہوئی ہی نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا تھما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ علی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا تو اسی کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ علی کو اہل حدیث نہیں مانتے، میرے بھائیوں وہ فیصلہ کریں کہ ہم علی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تیرے اور میرے ماننے میں بہت فرق ہے۔ آئیے ذرا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ایک دفعہ رستے میں کھڑے ہیں، ان کے غلام کے دوست بازار میں نکلتے ہیں، ساتھ ان کی بیوی ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کھڑے ہیں رستے میں، دیکھتے ہیں کہ دوست جا رہا ہے، ساتھ بیوی ہے، تو کہتے ہیں کیا اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہو؟ بیوی کے ساتھ نکلے ہو؟ کہتا وہ دوست کہتا جی میں بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو بیوی کو دیکھ کے کہتے ہیں تیرے ہاں، تیری بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تجھے بیٹا ملے گا۔ تو وہ دوست آگے سے کہنے لگا تجھے کیسے معلوم، تو کیسے جانتا ہے؟ کہتا میں بہت بڑا راہب ہوں، میں تو بہت بڑا تجربے گار ہوں، انجینئر ہوں، میرا بڑا تجربہ ہے، جیسے آج ہمارے ہاں ہے کہ بھائی مجھ سے اوپر کون ہے، میرے اوپر کون باتوں کو جاننے والا ہے؟ میں تو چلتے انسان کی، رستے میں چلتے ہوئے انسان کی چال سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا آدمی ہے، میں تو اس کی ٹور سے پہچان لیتا ہوں، اس کو جانچ لیتا ہوں۔ ایسے ہی اس نے کہا ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ نجومی تھا، یہ اس طرح کی نجومی علم نجوم کے حوالے سے مسائل بیان کرتا تھا۔ تو اس نے کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو چند ماہ گزرتے ہیں، 2-3 ماہ گزرنے کے بعد اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ غلام جو تھا یہ اسلام قبول کر چکا تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں غلام تھا۔ تو یہ روز محنت مزدوری کرتا تھا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں لا کر پیش کرتا تھا۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی اس غلام کی کھجوریں لائی ہوئی کھا لیتے تھے۔ تو اس دن بھی اس غلام نے کیا کیا، جس کو بتایا تھا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، جب بیٹا پیدا ہوا اس نے سمجھا کہ یہ تو بڑا کرنی والا ہے، جیسے اس نے بتایا تھا ویسے ہی بیٹا ہوا ہے۔ وہ کھجوروں کا تحفہ لے کر، کھجوروں کا ایک ڈبہ لے کر حاضر ہوتا ہے، اس غلام کے پاس آ کر تحفے میں پیش کر دیتا ہے۔ تو غلام کھجوریں لے کر کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جا کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور ہی کھجور اٹھائی اور کھا لی۔ وہ غلام کہنے لگا اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رکو ذرا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے رکو ذرا، آپ نے پوچھا ہی نہیں، تحقیق ہی نہیں کی یہ کھجور آئی کہاں سے ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کھجوریں تو آپ روزانہ لے کے آتے ہیں، پہلے بھی آپ کمائی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لے کے آتے تھے تو میں کھا لیتا تھا۔ لیکن یہ غلام کہنے لگا اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سنیے، پہلے میں محنت کرتا تھا، آپ روزانہ پوچھتے تھے، لیکن آج ہی تو وہ دن ہے کہ جس دن میں نے محنت نہیں کی، اپنی محنت سے کمائی کر کے یہ کھجوریں نہیں کمائی بلکہ میں نے کسی اور طریقے سے لی ہیں، آپ نے پوچھا ہی نہیں، پوچھتے لو یہ کھجوریں آئی کہاں سے، جلدی جلدی کھا لی۔ جناب ابوبکر صدیق کہنے لگے بتائیے ذرا جلدی بتائیے کہاں سے آئی ہے۔ وہ کہنے لگا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجرا یہ ہے کہ اس طرح آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایک میرا دوست ہے، میں نے اس کو یہ خبر دی تھی
اس کو میں نے یہ کہانت بیان کی تھی، میں نے ٹیوا لگایا تھا تو میرا تیر نشانے پہ جا لگا، تو آج اس نے تحفے میں یہ کھجوریں مجھے ہدیہ طور پر دی ہیں، یہ کھجوریں میں وہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حرام کا لقمہ، ایک لقمہ بھی جس نے کھا لیا، جس کے اندر چلا گیا، اس کے 40 دن تک کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک لقمہ کھاتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ دبا، ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دبا مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ دبا کی طرف سے وہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، معافی نہ مانگے تو وہ دبا، وہ نشان بڑھتا بڑھتا پورے کے پورے دل کو ہی کالا سیاہ کر دیتا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حدیثوں کے سامنے رکھا اور کہا اٹھو ان کھجوروں کو پھینکو اور پانی لے کر آؤ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا اور انگلی اپنے گلے میں ماری اور جو کھجور تھی اس کو باہر کہہ کر کے نکال دیا، پھر پانی پیتے ہیں، پھر وہی کام دہراتے ہیں، کرتے کرتے جب تک یقین نہ ہوا کہ اس کا ایک ذرہ بھی میرے اندر نہیں رہا، تب تک وہی عمل دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ سارا میرے اندر سے اس کے جراثیم نکل گئے ہیں، تب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ختم کیا۔ میرے بھائیوں، ان حدیثوں کو بیان کرنے کا، ان واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسے ہی جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں عطا کیے، ایسے ہی جنت کی خوشخبریاں نہیں دی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے دکھایا ہے، عملی زندگی اپنائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بن کے دکھایا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ زندگی، اصول زندگی بتایا، ویسے زندگی بسر کر کے بتائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان، ان کے مقام، ان کے رتبے کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالات کیسے ہو چکے ہیں، کہ ہمارے ملک پاکستان کا بیشتر و اکثر حصہ جو ہے اللہ کے عذاب سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، معافیاں طلب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا تھا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو یہ بھی میری ایک نشانی ہے کہ جب میں اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہوں تو پھر میں بے موسمی یا حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ جو ہیں بارشیں برساتا ہوں۔ 3 نشانیاں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی تھی۔ پہلی نشانی اللہ نے بتائی کہ میں جب ضرورت نہیں ہوتی بارشیں تو تب میں بارشیں برساتا ہوں، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں اپنے بندوں پہ۔ اور دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی تھی کہ عوام الناس کی ناپسندیدہ حکمران جو ہوتے ہیں، جن کو عوام پسند نہیں کرتی، نہیں چاہتے، وہ زبردستی ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر، عوام الناس کے اوپر زبردستی حکمرانی کریں گے۔ اور تیسری نشانی اللہ نے بتائی تھی
کہ لوگوں کے گناہ لوگ جو ہیں، مالدار لوگ جو ہیں، دولت مند لوگ جو ہیں، وہ ہاتھ کو دبا لیں گے، وہ لوگوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، وہ بلکہ خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کیا کریں گے۔ تو آج اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں کہ یہ تینوں ہی نشانیاں جو ہے نا پوری ہو چکی ہیں، کہ بارشیں بھی آج ہمارے ملک کے اندر، ہمارا آدھا ملک تقریباً جو ہے بارش کی زد میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب ہمیں راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ عذاب، یہ جو مصیبتیں ہیں ہم سے ٹال دے۔ میرے بھائیوں، یہ مت سمجھیے گا کہ وہ لوگ اس زد میں آئے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ آج وہ ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو کل ہم پہ بھی یہ مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خصوصی طور پہ اللہ تبارک والا سے دعائیں بھی کریں، اور اس جو سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے لیے سبھی بھائی کوشش کریں کہ ان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں، ان کی مدد کریں۔ ہمارے پاس جو ہے پلیٹ فارم موجود ہے الحمدللہ، ہمارے مرکز سے 53 لارنس روڈ سے علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب نے بھی اعلان کیا ہے الحمدللہ، انہوں بھی اپنے طلباء کرام کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کی فرصت آپ کو ملے، آپ اس پیغام کو عام کریں، اس اعلان کو عام کریں، ترجیح دلائیں لوگوں کو، ان کی طرف متوجہ دلائیں کہ ان بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کھول کر کے ان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔